अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। पिछली एपिसोड का हमने इख्तिताम किया था कि जब निज़ाम की नज़र पड़ती है नीचे वादी में घोड़ों पर कि 2 घोड़ों पर कोई सवार मौजूद नहीं और घोड़े घास खा रहे हैं। घोड़ों पर जीने नहीं किसी हुई, कोई सवार नज़र नहीं आ रहा। निज़ाम ने इमरान से कहा, तुमने कहा था कि कोई घोड़ा मिल जाए तो तुम इसके सवार को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करोगे। वो देखो 2 घोड़े। अगर मैं ख्वाब नहीं देख रहा तो ये घोड़े अपने ही मालूम होते हैं। इमरान ने ऐसा कहा। नीचे उतरने का रास्ता देखकर वो नीचे उतर गए। करीब जाकर देखा, घोड़े वही थे जो कासिम बल्खी लेकर भागा था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इमरान और निज़ाम ने तलवारें निकाल ली। ख़तरा था कि बल्खी मुकाबला करेगा। जगह ऐसी थी कि वो घात से उठकर अचानक हमला कर सकता था। तलाशी के बावजूद बल्खी और फातिमा नज़र न आए। इमरान और निज़ाम ने बल्खी को पुकारना शुरू कर दिया, सामने आ जाओ कासिम, सामने आ जाओ कासिम, हम भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया है। दोस्तों की तरह आ जाओ कासिम। मगर कोई जवाब नहीं मिला। निज़ाम ने अचानक से आवाज़ दी, इमरान उधर देखो, गिद्ध उतर रहे हैं। वो फौजी था और कई जंगें लड़ चुका था। उसे मालूम था कि कोई जंग ख़त्म नहीं होती, वहाँ गिद्धों के गौल जमा हो जाते हैं। मैदान जंग के इर्द गिर्द कहीं भी गिद्ध उतरते तो ये सबूत होता था कि वहाँ किसी की लाश पड़ी है। इमरान ने भी गिद्ध उतरते देखे और निज़ाम घोड़ों पर सवार हो गए। जगमोहन ऋषि पहले ही घोड़ों पर सवार थे। सब उधर को गए जहाँ गिद्ध उतर रहे थे। वो जगह कम व बेश 1 मील दूर थी। करीब जाकर उन्होंने गिद्धों को पत्थर मारने ताकि देख सके कि वो क्या खा रहे हैं। वो लाशें थीं, एक कासिम बल्खी की और दूसरी फातिमा की। गिद्धों ने इनके पेट फाड़ डाले थे। इन्हें मरे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। रकम और सोने की थैली कासिम बल्खी के हाथ में थी और हाथ की गिरफ्त अकड़ गई थी। इमरान इसकी उंगलियां खोलने की कोशिश करने लगा, मगर अकड़ी हुई उंगलियां खुलती नहीं थी। रहने दो इमरान, निज़ाम ने ऐसा कहा, ये ख़जाना इसी के पास रहने दो। इसी ने इसकी जान ली है, शायद इन दोनों की रूहें इस ख़जाने को देखकर मुतमईन हो जाएं। बहुत यकीन ये प्यास, भूख और थकन से मरे हैं। अगर ये राजनों के हाथे चढ़ गए तो ये थैली और फातिमा यहाँ ना होती, अकेला कासिम कत्ल होता। इमरान ने कहा, बदनसीब थोड़ा और आगे तक जा सकते, जहाँ इनके घोड़े खड़े थे तो इन्हें पानी मिल जाता। इबरत हासिल करो दोस्तों, इतनी रकम और इतना ज़्यादा सोना इन्हीं मौत से नहीं बचा सका। सोना खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता, बल्कि ये उन इंसानों को खा जाता है जो इसकी हवस पे दीवाने हो जाते। उसने ऋषि से कहा, देख लो रज़िया, हुस्न का अंजाम देख लो। फातिमा इस जवानी और इस हुस्न के जाल में मुझे फंसाने की कोशिश करती रही। कासिम फंस गया। फातिमा को अपने हुस्न पर नाज था। नाज़रीन, ऋषि जो अब रज़िया बन चुकी थी, आंसू निकल गए उसकी आंखों से। अब वो 4 थे, उनके पास 4 ही घोड़े थे। वो रवाना हो गए। शाम को इस खित्ते में दाखिल हो गए जिसे उस दौर में लबगान कहते थे। ये खित्ता हरियाली से भरा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी को जब इतला दी गई कि लाहौर के 3 आदमी एक लड़की के साथ आए हैं, तो वो जिस काम में मसरूफ़ था इसे अलग रख कर लाहौर से आने वालों को बुला लिया। अंदर इमरान और निज़ाम गए। जब्बार और रज़िया का सुल्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। इमरान ने सुल्तान को अपनी पूरी कारगुजारी सुनाई, भटिंडा के जासूसों का कारनामा भी सुनाया और ये भी सुनाया कि हिंदू लड़की को किस तरह इंसानी कुर्बानी से बचा लाया और इसे उसके भाई को मुसलमान कर लाया। कासिम बल्खी की वारदात और अंजाम सुनकर सुल्तान महमूद का चेहरा बुझ गया। कौम में ज़र्द और जन की जो हवस पैदा हो जाती है, ये कौम की तारीख से नापीद कर दी जाती है। सुल्तान महमूद ने कहा, इन्हें 2 चीज़ें हमेशा खाना जंगी में उलझा रखती हैं। क्या तुम यकीन से कह रहे हो कि राजा जयपाल गजनी पर ज़रूर हमला करेगा?
پورے یقین کے ساتھ عمران نے جواب دیا، اس کی رسد تباہ ہو گئی، لیکن وہاں رسد اور سامان کی کمی نہیں، راجہ جے پال اب تک کی کمی پوری کر چکا ہوگا۔ تمہارے دوسرے ساتھی وہاں کیا کر رہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ مجھے صحیح اطلاع ملنی چاہیے کہ کتنی فوج لا رہا ہے اور کب لا رہا ہے۔ بھٹنڈا کے آدمیوں کا کارنامہ آپ کو سنا چکا ہوں، عمران نے ایسا کہا۔ وہ وہیں کے رہنے والے جوشیلے نوجوان ہیں اور اویس الطیب کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ اویس ادھر کا رہنے والا ہے اور بھٹنڈا کی ایک مسجد میں امام بنا ہوا ہے۔ راجہ جے پال نے جیسی گونج کی تو اویس ہمیں اطلاع بھیج دے گا۔ نظام نے کہا، سلطان محترم آپ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، تیاری اور پیش بندی ابھی سے کر لیں۔ راجہ جے پال کی باتیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور میری موجودگی میں وہ اپنے سالار کے ساتھ جو باتیں کرتا ہے وہ بھی میں نے غور سے سنی ہیں۔ اب کہ یہ راجہ شکست کھانے نہیں آئے گا، ہم اتنی فوج کبھی اکٹھی نہیں کر سکتے جتنی وہ لائے گا۔ مقابلہ 6 اور 1 کا ہوگا، ہمیں یہ جنگ بھی گھات کے ذریعے ہی جیتنی پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سلطانم۔ جے پال اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ سلطان سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی میں کوئی قابل قائد نہیں رہا۔ میرے پاس فوج کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سلطان نے ایسا کہا، لیکن ہماری فوج ریاستوں میں بٹ گئی ہے۔ اسلامی فوج کے سالاروں میں بھی حکمران بننے کی ہوس پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اب اسلام کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جب سالار سلطانی کو خواب دیکھنے لگتے ہیں تو قوم اپنی موت خود ہی مرنے لگتی ہے۔ سلطان محمود غزنی اور بلخ اور خراسان کی سلطان کی نظامی امور سلجھانے اور انہیں بہتر طریقے سے چلانے میں مصروف تھا کہ اس کی توجہ فوج کی بھرتی اور ٹریننگ پر بھی مرکوز تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے سپہ سالار اور دیگر سالاروں کو بلا لیا۔ فوج کی بلائی کمان اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی مشترکہ فوج تیسرے حملے کے لیے آ رہی ہے۔ سلطان نے کہا، کمان پہلے کی طرح راجہ جے پال کی ہوگی۔ اس کی نفری کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا، میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ ہماری تعداد بہرحال کم ہوگی۔ لاہور میں ہمارے آدمیوں نے اس کی رسد اور سامان کا ذخیرہ جلا دیا ہے، اس سے اس کی کوش میں تاخیر ہو گئی ہے۔ آپ اپنی بدنصیبی کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی فوج جنگ میں نہیں جھونک سکتے۔ آپ کو کچھ دستے غزنی اور دیگر جگہوں پر رکھنے ہوں گے، کیونکہ ہم جب دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، آپ کے بھائی آپ کی پیٹھ پر وار کریں گے۔ یہ ہمارے قومی جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا حملہ کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ سلطنت غزنی کے نہیں، خانہ کعبہ کے پاسبان ہیں۔ مجھے میرے عالموں نے بتایا ہے کہ ہندو دعوے کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرحد اور فرات سے بھی آگے ہے، اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہندوؤں کو صرف حملہ آور قوم نہ سمجھنا، وہ اپنے ساتھ جغرافیائی دعوے اور باطل مذہب لا رہے ہیں۔ وہ اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے اسلام کی اعصابی مرکز پر وار کرنے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی سلطنت یا اپنے گھروں کے تحفظ کے لیے نہیں، خدا کے گھر کے تحفظ کے لیے لڑیں گے۔ آپ کو ایک فائدہ یہ حاصل ہے کہ ہندوؤں کی فوج پر تمہاری دہشت طاری ہے۔ لاہور سے جو 2 آدمی آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوؤں کے پچھلے حملے سے جو فوج بچ کر واپس گئی تھی، اس نے اپنے ملک میں جا کر خوب دہشت پھیلائی تھی۔ اس کا اثر نئی بھرتی پر بھی ہے۔ میں آپ کو دوسرا فائدہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سلطنت سے دور دشمن کی ریاست کے قریب لڑیں۔ وہ میدان آپ کی مرضی اور آپ کی سہولت کا ہو۔ یہ میدان پشاور کی ریاست کے قریب ہوگا، ہم جیش گھات میں بٹھائیں گے۔ آپ کے پاس لمغان کے چند 1 قلعے ہیں، ہم انہیں دھوکے کے لیے استعمال کریں گے۔ راجہ جے پال ہاتھی بھی لائے گا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ہاتھی جتنا خوفناک لگتا ہے، اس میں اتنی ہی خوفناک کمزوریاں ہیں۔ ہم بھی ہاتھیوں کو دستہ استعمال کریں گے، لیکن یہ جوابی حملے میں استعمال ہوں گے جو دشمن کے عقب سے کریں گے۔ دشمن کے پہلوؤں پر حملے کریں اور پہلوؤں کو ہی نکل جائیں۔ دشمن کے دستوں کو اپنے پیچھے گھسیٹ کر گھات تک لائیں۔ دشمن کو کمزور نہ سمجھیں اور اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدا نے اگر آپ کو فتح دی اور دشمن پسپا ہوا تو پشاور تک اس کا تعاقب کیا جائے گا، پشاور کو اپنے قبضے میں لیا جائے گا۔ میں آپ کو ابھی اس وقت کا نقشہ دکھاؤں گا اور اس زمین کا نقشہ دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ اپنے دل میں یہ حقیقت اور جذبہ نقش کر لیں کہ آپ خدا کے عظیم مذہب کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔
یہ حق اور باطل کی جنگیں ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی ابتدا کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات مقدسہ کو ختم کر ڈالیں اور ہماری روحیں آنے والی نسلوں کے آگے شرمسار رہیں۔ ہمارا نعرہ ہوگا فتح یا موت۔ اس کے بعد سلطان محمود نے سب کے آگے نقشہ پھیلا کر جنگی تکنیکی ہدایات دینا شروع کر دی۔ انہیں گھات اور رنجشوں کی جگہیں بتائیں۔ آخر میں حکم دیا کہ کل صبح صادق کے وقت فوج کو کوچ کروا جائیں گے اور پشاور کے قریبی پہاڑوں میں جا کر ٹھہریں گے۔ دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رکھنا ہوگا۔ محمد بن قاسم فرشتہ اور عتبی کے تحریروں کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے 391 ہجری میں غزنوی سے کوچ کیا۔ اس کی فوج 10,000 منتخب سواروں کی تھی، 50 کے لگ بھگ جنگی ہاتھی تھے تو اس سے پہلے راجہ جے پال کی جنگ میں سے اس سے چھینے گئے تھے۔ پیادہ نفری بہت ہی کم تھی۔ سلطان کی مجبوری تھی کہ اسے پیادہ فوج اپنی سلطنت میں چھوڑنی پڑی کیونکہ وہاں سلطانی کے ہوس کاروں کے حملے کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ سلطان چونکہ گھوم پھر کر لڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ سوار دستے ہی ساتھ لایا تھا۔ یہاں ایک ناظرین وضاحت دینا بہت ضروری ہے۔ اکثر تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے پشاور پر حملہ کیا تھا، یہ غلط ہے۔ ہندوستان میں لکھی ہوئی تاریخ ہے جس میں حقائق اور واقعات کو توڑ موڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ تمام نامور مورخین نے لکھا ہے کہ حملہ راجہ جے پال نے کیا تھا اور محمود غزنوی یہ حملہ روکنے کے لیے پہلے ہی اپنی سلطنت سے نکل آیا اور پشاور کے قریب جنگی پوزیشن میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ راجہ جے پال نے رسد اور سامان کی کمی چند دنوں میں پوری کر لی تھی۔ وہ بہت جلد حملہ کرنے کا تہیہ کیے ہوا تھا۔ وہ اپنے جرنیلوں سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ وہ سبتگین مر گیا ہے جس نے میرے حملے روک لیے تھے، اب میری راجدھانی غزنی ہوگی۔ اب اس نے ایک کنواری لڑکی کی قربانی بھی دے دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اب دیوتا اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اب دوسرے مہاراجوں نے اسے اتنی فوج نہیں دی تھی جو پہلے دی تھی۔ سامان بہت زیادہ دے دیا تھا۔ راجہ جے پال نے لاہور سے کوچ کیا تو اس کی فوج کی تفصیل یہ تھی: 12,000 سوار، 30,000 پیادے اور 300 جنگی ہاتھی۔ رسد اور سامان والی بیل گاڑیوں کی قطار میلوں لمبی تھی۔ جے پال فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سال بھر کی رسد ساتھ لے جا رہا تھا۔ اسے فتح کا اتنا یقین تھا کہ مورخوں کے مطابق وہ بے انداز خزانہ سونے اور ہیروں کے ہار اور زیورات ساتھ لے گیا۔ اس خزانے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ غزنی کے راستے میں افغان سرحدوں کو زیورات دے کر اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے کوچ بہت تیز کرایا۔ وہ ذہن میں مبتلا تھا کہ وہ غزنی والوں کو بے خبری میں لے جائے گا۔ اس نے پشاور صرف ایک رات قیام کیا تاکہ بیل گاڑیاں پہنچ جائیں۔ اس نے پشاور سے کوچ کیا تو غزنی کے جاسوسوں نے اس کی ساری فوج اور کوچ کی ترتیب دیکھ لی۔ انہوں نے قبل از وقت سلطان کو بتا دیا کہ راجہ کی نفری کتنی ہے اور کیسی ہے۔ راجہ جے پال کو پشاور سے نکلتے ہی پتہ چل گیا کہ سلطان محمود پہاڑوں میں خیمہ خانے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لیکن وہ چوکس ہو گیا۔ اس نے پشاور اور پہاڑی سلسلے کے درمیان پڑاؤ کا حکم دے دیا تاکہ آگے کوئی اطلاع حاصل کر سکیں۔ رات کو اس نے دیکھ بھال کے لیے ایک جیش بھیجا مگر وہ واپس نہ آ سکا۔ غزنی والوں نے راجہ جے پال کے ساتھ حساب کتاب کھول لیا تھا۔ صبح ابھی تاریک تھی یعنی کہ اندھیرا تھا جب جے پال کی فوج کی خیمہ گاہ کے ایک کونے پر غزنی کے سواروں نے شب خون مارا اور افراتفری پیدا کر گئے۔ ہندوؤں کی جانی نقصان بھی ہوا۔ جے پال نے تیاری کا حکم دے دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو انہیں غزنی کی فوج کے 2-4 دستے نظر آئے جو سامنے کھڑے تھے۔ جے پال نے حملے کا حکم دے دیا۔ غزنی کے یہ سوار دستے آگے آ کر پھیل گئے۔ ہندوؤں نے ہاتھیوں کو آگے کر رکھا تھا۔ سلطان کے سوار ہاتھیوں سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹنے اور پھیلنے لگے۔ اس وقت سلطان محمود چند ایک دستوں کے ساتھ نشیبی علاقے سے بڑھتا ہوا دشمن کے عقب میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہندوؤں نے اسے دیکھ لیا اور پیچھے کو مڑے۔ سلطان محمود نے حملے کا حکم دے دیا۔ سوار آگے بڑھے، گھمسان کا رن پڑا لیکن مسلمان مارکے سے ہٹنے لگے۔ ہندو ان کے تعاقب میں آئے۔ اس طرح جے پال کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ پہاڑیوں کی طرف منہ کیے بڑھ رہا تھا، دوسرا پیچھے پشاور کی طرف۔ اس وقت سلطان کے کچھ سوار دستے دونوں حصوں کے درمیان آ گئے
उन्होंने दोनों हिस्सों को अकब में हल्ला बोल दिया। राजा जयपाल का हेडक्वार्टर दरमियान में था। उसका झंडा एक सवार ने उठा रखा था। चंद एक मुसलमान सवारों ने झंडे पर हल्ला बोल दिया, मगर उनमें से कोई एक भी जिंदा ना रहा और झंडा ना गिर सका। दोपहर तक मैदान जंग की सूरत ये हो गई कि राजा जयपाल की फ़ौज दो हिस्सों में कट चुकी थी, बिखर गई। राजा जयपाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसका इरादा ये था कि चूँकि सुल्तान महमूद यहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ जाए और गजनी पर जाके हमला कर दे। इस कोशिश में राजा की जेश मुसलमानों की घात में आने लगे। इन पर तीरों की बौछार पड़ी और वो गिरते चले गए। सुल्तान महमूद के सवार घूम फिर कर लड़ने लगे। 10,000 सवारों का मुकाबला 12,000 सवारों और 30,000 प्यादों से था। मुसलमानों का जानी नुकसान अच्छा खासा रहा, मगर शहीदों का लहू रायगा नहीं जा रहा था। राजा जयपाल की ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो रही थी कि मुसलमान कहीं जमकर लड़ें। वो जमकर लड़ने के लिए आया था। उसकी फ़ौज की ट्रेनिंग इन्हीं खतूत पर हुई थी। सुल्तान महमूद ने लड़ने के लिए जिस ज़मीन का इंतखाब किया था वो इसके तरीक़ा जंग के लिए मौजू थी। जयपाल तो कुछ और सोच कर आया था। वो यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ताहम उसने जंग अहलियत का पूरा मुजाहरा किया। उसकी जंगी कुव्वत ज़्यादा भी थी, मगर मैदान मुसलमानों के हाथ था। जयपाल तादाद की बरतरी के सहारे लड़ रहा था। उसने ये कोशिश भी की कि जंग मुलतवी हो जाए ताकि उसे तोल न दिया जा सके, लेकिन मुसलमान सवारों ने उसे कामयाब ना होने दिया। उन्होंने अल्लाह व अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये मार्का बड़ा ही खून रेजी था। शाम से पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने 50 हाथियों और 2,000 घोड़ा सवारों से जयपाल के अकब पर शदीद हमला कर दिया। सवार जयपाल के हेडक्वार्टर को घेरे में लेने में कामयाब हो गए। वहाँ बड़ा सख्त मार्का लड़ा गया, मगर जयपाल बिल्कुल निकल न सका। वो 15 हुकाम के साथ जिंदा पकड़ा गया। उसकी फ़ौज जो बिखर गई थी पसपा होने लगी। मुसलमानों ने ताक़ुब किया और वो पेशावर तक जहाँ पहुँचे। पेशावर के करीबी मुज़ाफ़ात में भी मार्के लड़े गए, जिनकी सूरत ये थी कि हिंदू जाने बचाने और जंगी कैदी से बचने के लिए लड़ रहे थे। राजा जयपाल का झंडा गिरने और उसकी मरकज़ी कमान ख़त्म हो जाने से जंग का पासा ऐसा पलटा कि मुसलमान सवार जो तादाद में बहुत थोड़े रह गए थे, हिंदू फ़ौज को टोलियों में बिखेर कर उनकी वही हालत कर रहे थे जो भेड़िए भेड़ों के रेवड़ की किया करते हैं। शाम तक जंग का फैसला हो चुका था। राजा जयपाल को सही मायनों में शर्मनाक शिकस्त हुई थी, मगर गजनी के गाजियों ने खून और जान के जो नजराने दिए उसकी मिसाल ख़ुद गजनी वाले भी कभी पेश नहीं कर सकते थे। मशहूर मौरख गिरदियजी और उतबी लिखते हैं कि मुसलमान सवारों ने उस हसास के तहत कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नफरी के जैशों की सूरत में इस कदर शदीद बर्क रफ्तार हमले किए कि हिंदुओं के पांव उखड़ गए। दोपहर तक 5,000 हिंदू सवार और प्यादे मारे जा चुके थे और जंग का बड़ा फैसला उसी वक्त हो गया था। जंगी मबसरीन ने मुसलमानों को कामयाबी की वजूहात बयान करते हुए कहा है कि हिंदू फ़ौज पर मुसलमानों की दहशत पहले ही तारी थी, इसलिए इनके लड़ने का जज्बा बहुत जल्दी मजरूह हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फ़ौज को जो हदायत दी थी, इसमें ज़ोर इसी पर दिया था कि दुश्मन का जज्बा तोड़ने की कोशिश करना। उससे उसका तरीका ये बताया था कि पहलुओं पर कम तादाद में हमला करो और निकल जाओ, फिर घूम कर आओ। ये सिलसिला जारी रखो। दुश्मन को पता न चलने दो कि अब मुसलमान सवार किधर से आएंगे और किधर जाएंगे। सुल्तान महमूद की कामयाबी की दूसरी वजह इसका जासूसी निज़ाम था, जिसके ज़रिए उसे क़ब्ल वक्त दुश्मन की आमद और नफरी वगैरह की इत्तला मिल गई थी। उसने उससे फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क से दूर आकर अपनी पसंद की ज़मीन का इंतखाब कर लिया। ये कैफियत जो सुल्तान महमूद ने पैदा कर ली थी, राजा जयपाल के लिए गैर मुतवक्का थी। कोशिश के बावजूद जयपाल इस कैफियत को अपने हक में न कर सका। आखिर घेरे में आकर इसे हथियार डालने पड़े। पेशावर से कुछ दूर
میر اند نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہاں راجہ جے پال اور اس کے اعلیٰ حکام کو سلطان محمود کے سامنے لے جایا گیا۔ ایک ترجمان کے ذریعے سلطان اور راجہ کی باتیں ہوئیں۔ یہ فتح شکست میری اور آپ کی نہیں، سلطان محمود نے راجہ جے پال سے کہا، یہ اسلام کی فتح ہے۔ اس عظیم مذہب نے ثابت کر دیا کہ تراشے ہوئے پتھر اور خیالی مورتیاں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ اسے کچھ دے سکتی ہیں۔ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت، فتح و شکست اسی کے اختیار میں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ کا تیسرا حملہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب آپ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے کر آئے تھے۔ دیوتاؤں نے آپ کو اس ناحق قتل کی سزا دی ہے۔ قربانی ہم بھی دیا کرتے ہیں، لیکن کسی کو خدا کے آگے ذبح نہیں کیا کرتے۔ میدان جنگ میں لاشیں دیکھ لو، ہم یہ قربانی دیا کرتے ہیں، خدا اسے قبول کر لیا کرتا ہے، لیکن آپ ہمارے ایمان کو برحق تسلیم نہیں کرتے۔ جنہوں نے 10,000 کی تعداد میں آپ کے 50,000 کے لشکر کو میدان سے بھگا دیا۔ میں مذہبوں کی بحث میں نہیں الجھوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہار گیا ہوں۔ میں جان بخشی کی درخواست کرتا ہوں اور یہ معاہدہ کروں گا کہ آئندہ آپ پر فوج کشی نہیں کروں گا۔ پھر آپ اپنے مذہب کا فریضہ سمجھ کر معاہدہ توڑ دیں گے۔ سلطان نے ایسا کہا۔ راجہ جے پال نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، آپ قیمت بتائیں۔ میں اس قیمت میں آپ کا یہ خزانہ شامل نہیں کروں گا جو میرے ہاتھ لگا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، یہ مال غنیمت ہے۔ خزانے کا مال غنیمت کم نہیں تھا۔ راجہ جے پال اغوانیوں کو ساتھ ملانے کے لیے بے انداز خزانہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ تو ناظرین، آگے کیا ہوگا؟ کیا باتیں مزید ہوئی سلطان محمود غزنوی اور راجہ جے پال کے درمیان، اور کیا معاہدہ کریں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ ویسے تو یوٹیوب کے اوپر تمام لوگ کہانیاں اپلوڈ کر کے، اچھی سی ایڈیٹنگ کر کے، جھوٹ فروڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ میں صرف جو کتابیں بولتی ہیں میں وہی آپ کو سناؤں گا۔ 3-4 کتابوں کو یہ بیسٹ مجموعہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ شروع میں کہانی آپ کو سیم لگے گی جو باقی یوٹیوبرز نے اپلوڈ کی ہیں، پر بیچ میں اور آخر میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھنا۔